نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، سجنوں، دیش، سماج، سرکار کی سیوا کرنے والوں، میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ کی سیوا میں حاضر ہوں. مجھے یہ خوشی ہے کہ رمضان مقدس کا مہینہ آ چکا ہے. عالم اسلام روزے رکھ رہا ہے. خدا کی بارگاہ میں سجدے شکر پیش کر رہا ہے. اس ماہ مبارک میں مجھے خوشی ہے کہ میں یہ پیغام اپنے دوستوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو دے رہا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ زندگی پالنہار کی ایک نعمت ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی وہی اچھی زندگی ہے، کامیاب زندگی ہے جو ایک دوسرے کے کام آ جائے. بھائیوں، بہنوں اور سجنوں، اس وقت ساری دنیا میں یہ سوال عام ہے. سارے لوگ اس جستجو میں ہیں کہ اس زندگی کو، ہیومن بینگ لائف کو، انسانوں کی زندگی کو کس طرح ایک دوسرے کے لیے مفید اور یوزفل کیا جائے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز سے لے کر اور دنیا کے تمام ممالک اور دنیا کی تمام قومیں رات دن کوشش کر رہی، جن کو اللہ نے ایجوکیشن دیا، وہ ایجوکیشن کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے حکومت دی، وہ حکومت کے ذریعے اپنے سماج اور قوم کی سیوا کر رہے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور آپ سوچئے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، کہ آپ اپنے پڑوس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خیشی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے. میں انٹرنیشنل دنیا سے تعلق رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے
دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کی فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس ملک کا پانی ہم پیتے ہیں، اور جس ملک کی ہوا میں ہم زندہ رہتے ہیں، جس ملک کی زمین پر ہم چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے ماحول کے مطابق وہاں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں. رمضان مقدس کا مبارک مہینہ آپ کے سامنے، اپنی اصلاح کے لیے، ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، سماج کی خدمت اور سیوا کے لیے اس مہینے سے بڑھ کر اور کون سا مہینہ ہو سکتا؟ عرض یہ کرنا چاہتا کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی کریں، کیونکہ اس وقت تک ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے. دوستو، سجنوں، دنیا میں آج غریبی چھائی ہوئی، ہزاروں عوام بھوکے مر رہے ہیں. رہنے کے لیے بہت سے لوگوں کو مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو یہ حسین دیش، سندر جزیرہ عطا کیا ہے. خدا کی ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں. رہنے کے لیے مکان بھی ہے، کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، اور تعلیم کے لیے دوسری سہولت بھی موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر اور جائز فائدہ اٹھا کر ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنی ہمیں نیڈ ہو، جتنی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پرابلم سیلفشنس، ہرس اور ہوس ہے. جب کسی قوم میں، کسی ملک میں ہرس اور ہوس اور سیلفشنس جب پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے متعلق سوچ سکتے ہیں. اس لیے ہرس و ہوس سے بچ کر صرف سروس کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پریوار کی، اپنے دوستوں کی، اپنے سجنوں کی مدد کریں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سماج میں مذہب اور روحانیت کا بھی چرچا ہے. آج کی جو بے چین دنیا، آج سلگتی ہوئی دنیا میں، بے چین دنیا میں اگر ہم کچھ سکون پیدا کرنا چاہتے، چین اور آرام پیدا کرنا چاہتے، تو اس کے لیے مذہب اور روحانیت بھی ایک ذریعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب وہی اچھا ہے جس میں پیار ہو. مذہب وہی اچھا ہے جس میں امن ہو. مذہب وہی اچھا ہے جس میں محبت ہو. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر محبت کی تعلیم دی، امن کی تعلیم دی، اور ہمیں بتایا کہ اس وقت تک تم نہ کھاؤ جب تک کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو،
پہلے اپنے خیشی کو دیکھو پھر تم کھاؤ۔ سجنوں، دوستو، اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اس وقت ہمارا جزیرہ موریشس ترقی کی منزلوں سے گزر رہا ہے، ترقی کی راہوں میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس مرحلے پر، اس اسٹیج پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بیلنس بھی باقی رکھیں اور ملک اور قوم کا بیلنس بھی باقی رکھیں۔ ترقی کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اخلاق بھی بلند ہو۔ ترقی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوآپریشن کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یاد رکھو، وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے، وہی ملک خوشحال رہ سکتا ہے جس ملک کے رہنے والے ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی سیوا کریں۔ عزیزو، دوستو، سجنوں، اس جذبے سے کام لے کر ہمیں اس ملک کو اور بھی حسین بنانا ہے، اور بھی ترقی یافتہ بنانا ہے۔ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، ویسٹرن کنٹریز، یورپ کی دنیا، جہاں جہاں میں گیا، جب بھی موریشس کا نام آیا تو آپ کو معلوم ہے موریشس میں، یہاں اس ملک کی تعریف کی گئی، یہاں دریا کی بھی تعریف کی گئی، سمندر بڑا صاف شفاف ہے، اس کی بھی تعریف کی گئی، کیمپنگ کا بہترین انتظام ہے۔ ویسٹرن دنیا نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس جزیرے کی تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ جو بالکل کامن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دے آر ویری سویٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موریشس کے رہنے والے لوگ بڑے میٹھے ہیں۔ جس طرح سے یہ ملک شکر پیدا کرنے والے ممالک میں آگے آگے، دنیا کی نظر اس بات پر ہے کہ یہاں کے لوگ بھی میٹھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم میٹھی ہوتی ہے تو اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور خوب یاد رکھیے کہ یہ باتیں ان ایکشن لانے کی ضرورت ہے۔ زبانی بہت سی باتیں کہی گئیں اور کہی جاتی رہیں گی، لیکن آج کی دنیا ایکشن کی دنیا ہے، آج کی دنیا عمل کی دنیا ہے، آج کی دنیا کردار کی دنیا ہے۔ اس لیے جب تک آدمی اپنے مشن میں سنسیئر نہ ہو، جب تک آدمی اپنے مشن میں مخلص نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ساری دنیا میں ہماری مٹھاس کا چرچا ہے اور شہرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیریکٹر کا بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ساری دنیا کے ٹورسٹ، بزنس مین اور ورکرز تیزی کے ساتھ موریشس کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، آنے والے، یہ ہمارے گیسٹ ہیں، ہم ان کے ہوسٹ ہیں، یہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں۔ اس لیے ہمارا لین دین
اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی سٹیج پر انہیں یہ فیل نہ ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ماہ مبارکہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہماری مسجدوں میں، سنی رضوی سوسائٹی میں، خانقاہ میں، عیدگاہ میں تراویح ہو رہی ہے، قیام و قعود اور رکوع و سجود کا سما ہے۔ اس موقع پر قوم، ملک اور سماج کے دوست یہاں آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے اداروں کی بھی مدد کریں، سوسائٹی، خانقاہ، عیدگاہ اور قادری رضوی سینٹرل موسک کی بھی مدد کریں، تاکہ یہ پروجیکٹ، ہمارا قومی پروجیکٹ مکمل ہو اور ہم موریشس میں آنے والے لوگوں کے سامنے اور اس خوبصورت جزیرے میں ایک طرف صاف اور شفاف سمندر اور یہ لہلاتی ہوئی کھیت اور یہ شوگر کین ہم پیش کر سکیں، وہاں ریلیجسلی مسجد بھی ہم دکھا سکیں، مدرسہ بھی ہم دکھا سکیں، خانقاہ، عیدگاہ اور قادری رضوی مسجد بھی ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور کیوں نہیں، کیونکہ ویلی پیتو کی یہ پہاڑی اور اس پر یہ ہماری تعمیر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے اور آنے والے سیاح کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میرا آپ سے یہی پیغام ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں تمام دوستوں کی خدمت میں رمضان مبارک پیش کرتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں۔ پھر ملوں گا۔ خدا حافظ۔ موریشس زندہ باد۔ السلام علیکم۔